رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، ہمارے معاشرے میں ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہے، لیکن ہم جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو ہمیں یہ ڈر رہتا ہے کہیں ہمارا اس شخص کے ساتھ رشتہ نہ خراب ہو جائے، وہ شخص ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم سے دوری نہ بنا لے. تو لیکن اگر اس کے بجائے ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم اس بات پر عمل نہیں کرتے تو وہ شخص کو ناراض نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو جو ہم ناراض کر رہے ہیں، کیا وہ ہمارے لیے بہتر ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو شخص لوگوں کا رہتا ہے، یعنی کہ لوگوں کی بات مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ، اللہ تعالیٰ کے خلاف جاتا ہے، یعنی کہ ایسے اعمال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے ہیں، اور وہ اس بات پر یہ کہتا ہے کہ اگر میں لوگوں کی بات مانوں گا تو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہوں گا، میرا کاروبار بچا رہے گا، لیکن بات جو کر رہا ہے وہ نافرمانی والی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس شخص کو میں لوگوں کو کر دیتا ہوں، وہ جو کچھ کرتا ہے میں اس کے طرف دیکھتا بھی نہیں، وہ کرتا رہے جو کرنا ہے. جس طرح ہمارے اساتذہ کرام، اگر کوئی بچہ ایسا بد اخلاق ہو کہ وہ اپنے ماسٹر جی کو، اپنے استاد کو تنگ کرتا رہے، تو اس کا استاد کیا کہتے ہیں؟ ان کے استاد یہ کہتے ہیں کہ اب بیٹا میں نے تمہاری طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، تم جو مرضی کرو، میں تمہاری طرف دھیان رکھوں گا یا اپنے باقی بچوں کو پڑھاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو ایسے ہی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر ہی نہیں دوڑاتا کہ وہ کرتا رہے جو کرنا ہے. اس قیامت والے دن اس کا حساب لوں گا کہ کیا کر کے آیا. تو لیکن دوسری جانب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ سوچتا ہے کہ میں یہ اعمال کروں گا، لوگ بولتے ہیں جو بولنے تو، لیکن یہ میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا کام کر رہا ہوں، لوگ ناراض ہوتے ہیں ہونے دو، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے میری رحمت بے شمار ہے، اس کے لیے بخشش ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دے رہے ہیں. تو ہمارے لیے وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ظاہری سی بات ہے، ہماری کمیونٹی میں، ہمارے جو گھریلو کے معاملات ہیں ان میں جو باہر کے لوگ آتے ہیں، مثال کے طور پہ جن کو ہم صفائی والا کہتے ہیں، جو ہمارے گھروں میں صفائی کرتے ہیں یا ہماری گلیوں میں صفائی کرتے ہیں، وہ زیادہ تر عموماً طور پر وہ عیسائی کرسچن ہی ہوتے ہیں. اور جب ان کے کوئی ایسے ایونٹ آتے ہیں، کوئی ایسے پروگرامز آتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں علم تو ہے کہ وہ یہ چیز مناتے ہیں یا یہ جو اعمال ہیں جس طرح کے وہ کرتے ہیں وہ لازمی طور پر انہوں نے منانا ہے، ہم منع کریں نہ کریں ان کا ایک ہی بات ہے. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو کر رہے ہیں ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیوں شریک ہو رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ یہ آگے جو ان کی عید آ رہی ہے، عیسائیوں کی جو عید آ رہی ہے جس کو ہم میری کرسمس بھی کہتے ہیں ان کے بقول،
وہ کہتے ہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کا میری کرسمس آ رہا ہے، اور ہم کو بڑی خوشی سے کہتے ہیں ہاں بھائی تیری عید آ رہی ہے، ہم بڑی خوشی سے کہتے ہیں۔ عید آنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس کو اس چیز کا خوشی دے رہے ہیں، یعنی کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ جو عید آ رہی ہے ان کی بہت اچھی عید آ رہی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، ہم ان کو ان کی عید کی مبارک بھی دیتے ہیں۔ کیوں ہم مبارک دیتے ہیں؟ تحفے طائف بھی دیتے ہیں ان کو کہ بھائی تمہاری عید کا تحفہ ہے، یا ان کے گھروں میں کھانا بھی پہنچاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار غلط ہے، کیونکہ ان کی عید کس لیے ہے، وہ کس لیے عید مناتے ہیں؟ ہمیں اس بات کا علم ہے، یا ہمیں نا علم ہو، بندہ یہ کہے کہ بھائی مجھے علم نہیں تھا کہ وہ کس چیز کی عید مناتے ہیں، تو ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں، اب اس کو علم اگلی بار۔ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ وہ کیوں عید منا رہے ہیں۔ وہ اس لیے عید مناتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو جب ایک مسلمان ان کی اس عید میں شرکت کرتا ہے، وہ ان عید میں شریک ہوتا ہے، تو وہ صرف اور صرف ان کی عید میں شرکت نہیں کر رہا، وہ اللہ تعالیٰ کو شریک بنا رہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کسی اور کو شریک بنا رہا۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا یہ اعمال کرنے سے اس کے جتنے نیک اعمال سارے ضائع ہو جائیں۔ نماز بھی پڑھتا ہوگا وہ شخص، روزے بھی رکھتا ہوگا، ظاہری سی بات ہے یہ مسلمان ہے، اس نے مسلمان والے کام کرنے ہیں، لیکن وہ جب ان کے ساتھ ان کی عید پر مبارک دیتا ہے، یا ان کی عید وہ جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی عید مبارک، کیونکہ وہ کہتے ہیں عید مبارک، تو ہم آگے سے کہتے ہیں بڑی خوشی خوشی خیر مبارک، تمہیں بھی عید مبارک ہو، ہم ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں؟ سورۃ النساء پہ دو مقامات پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو مسلمان مومن کے تمام گناہ جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہیں وہ معاف کر دیں گے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ اگر معاف کرنے والا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کون سا شرک ہے؟ تو ہو سکتا ہے ہمارے کوئی ایسے گناہ ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ہم جب فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا کے اللہ تعالیٰ کہیں جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جنت ہے، جا جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اگر ہم ان کے ساتھ اس طرح کے بول چال رکھتے ہیں، اس طرح کے بول چال رکھو، کوئی بات نہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن ان کے ایونٹس میں، ان کے معاملات میں، یا ان کے ایسے پروگرام میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اس میں شامل ہونا، وہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز، اس بات کو یاد رکھیں، ذہن نشین کر لیں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ایک دو دن تک وہ آپ کو نظر بھی آئے گی، کہ ہماری بات کا برا نہ مانیے گا، معذرت پہلے ہی کر رہا ہوں، کہ ہماری مارکیٹ میں یا اور بھی بہت سی جگہ بازاروں میں جو ہماری مٹھائیوں کی دکان ہیں یا بیکریوں کی دکان ہے، بیکریز ہیں، ہمارے اکثر اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو ایسا کام نہ کرتا ہو، اکثر بیکری والوں نے، مٹھائیوں والوں نے باہر بینر لکھ کے لگایا ہوتا ہے، عیسائیوں کی عید کی خوشی کے موقع پر ہم ان کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، مٹھائیوں پر یا ان کو کیکس پر یا پوری بھی بیکری پر ان کو خصوصی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں ان کی عید پر، یعنی کہ وہ بھی بیچ میں شامل ہو رہے ہیں، اور وہ بہت خوشی سے کہتے ہیں۔ اور صرف یہ لوگ نہیں، بیکری والے نہیں، ہمارے حکمران بھی جتنے بھی ہوں، ایم ایل اے ایم این اے جتنے بھی ہوں، ہمارے حکمران بھی ان کام میں شامل ہیں۔ آپ دیکھ لیں گے بعد ایک دو دن تک آہستہ آہستہ بینر لگنا شروع ہو جائیں گے روڈ پہ آتے جاتے، کہ ہم اپنے عیسائی بھائیوں کو، قرآن جی کیا فرما رہا ہے، انما المؤمنون اخوہ، اور وہ باہر کا لکھا ہوا بینر پہ ہم اپنے عیسائی بھائیوں کو ان کی عید کی خوشی مبارک کہتے ہیں، ان کی عید مبارک کہتے ہیں۔ ہمارا یہ کام کر رہا ہے، ہم یہ کام ہمارا وہ سمجھ نہیں لگ رہی ہم کس طرف جا رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے، جس مسلمان میں جس کو ہم کی مشابہت کی، قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم مسلمان ہیں، اگر ہم سچے مسلمان ہیں، صحیح مومن ہیں، تو جب ہمیں قبر میں اٹھایا جائے گا، فرشتے سوال کریں گے کہ تمہارا دین کیا ہے، ہم مسلمان ہیں تو ہم کہیں گے اسلام ہے۔ وہ پوچھیں گے تمہارے نبی کون ہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہم کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سارے جواب دیں گے،
لیکن اگر ہم مسلمان ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ان کے ایونٹس میں شریک ہو رہے ہیں، تو ہم یہ جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ بھائی ہم نے کام ہی مسلمانوں والے نہیں کیے۔ اگر ہم مسلمانوں والے کام کریں گے تو یہ جواب دے سکیں گے نا۔ ہم ان کو عید مبارک کہہ رہے ہیں اور ان کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو پہلے سلام بھی نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو پہلے سلام بھی نہ کرو، اور اگر وہ سلام لیتے ہیں تو ان کے سلام کا جواب نہیں دینا۔ اگر تم جواب دینا چاہتے ہو تو کیا کہنا ہے؟ علیکم، بس ختم، بات ختم۔ علیکم مطلب کیا ہے؟ تم پر بھی، جو تم نے مجھے کہا، اس نے سلامتی بھیجی ہے وہ بھی، جو بھی اس نے کہہ دیا علیکم تم پر بھی وہی ہے۔ تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں جانتے تھے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ہم کہتے ہیں نہیں یار، وہ ہم اس کے الفاظ سنتے ہیں، وہ السلام علیکم پورا بولتا ہے تو ہمیں بھی وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ بھائی اگر ہم وعلیکم السلام بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ آپ نے کیا بات فرمائی، ہمیں کیا سبق دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ، تو آپ نے کہا کہ ان کو پہلے سلام بھی نہیں کرنا۔ اگر وہ تمہیں سلام کریں تو ان کے سلام کا یہاں تو جواب ہی نہ دو۔ اگر وہ تم سے دور ہیں، تمہیں سلام کرتے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے کہہ دو ٹھیک ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم ان کو ہاتھ کے اشارے سے کہہ دو ان کا سلام۔ یہودیوں اور نصارہ، یہودی نصارہ کون ہے؟ نصارہ عیسائی، اور یہودی جو یہود ہیں، ان کا سلام کیا ہے؟ ہاتھ کا اشارہ ہے۔ اگر وہ تمہیں سلام کرتے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے کہہ دو ٹھیک ہے، تمہارا سلام قبول کر لیا۔ لیکن ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ ہمیں اس بات کا علم نہیں۔ اور آگے جو اس عید کے بعد جو ہمارا ایک اور، میں یہی کہوں گا کہ ہمارا جو ایک اور نیا ایونٹ آ رہا ہے وہ کون سا ہے؟ نیو ایئر۔ بہت کمال کی بات کر دی کہ نیو ایئر کا جو ہمارا جو آ رہا ہے ایک اور نیا پروگرام، جس کو ہم بہت خوشی سے مناتے ہیں۔ رات کو 12 بجے سارے اپنی گھڑیوں کے آگے بیٹھ جاتے ہیں کہ سب نے، پھر سوئیوں والی گھڑی نہیں ہوتی کیونکہ کسی کو ٹائم دیکھنا بھی نہیں آتا، زیادہ تر لوگ ٹائم والی دوسری گھڑی جو ڈیجیٹل ہے وہ لے کے بیٹھتے ہیں کہ اتنے سیکنڈ رہ گئے ہیں، پھر 7 7 10 9 8 7 بول کے پھر چھلیاں پٹاخے چلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نیا سال۔ اور پھر یہ ایک اور ٹرینڈ ہر سال چلتا ہے، ہر سال یہ ٹرینڈ چلتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ کہ دسمبر کے آخری 10 دنوں میں معافی نامہ شروع ہوتا ہے، معافی کے میسج بھیجے جا رہے ہیں کہ پورے سال میں نے اتنی غلطیاں کی، تم سے میں نے یہ بول چال ہو گئی، تو برائے مہربانی مجھے معاف کر دینا، اگلے سال میں پتہ ہوں میں نہ ہوں۔ بھائی جو تم اعمال کر رہے ہو، جس طرح کے کام کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ تم اس طرح کے کام کرو ہی نہ کہ تمہیں سال کے آخر میں آ کے معافیاں مانگنی پڑے۔ اب تو لوگوں نے مذاق اس چیز کو بنا لیا کہ سال کے آخر میں معافیاں مانگنے کے، اگر کسی نے بڑی معافی مانگنی ہے 150 روپیہ، چھوٹی معافی مانگنی ہے تو 100 روپیہ، تو ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہم اس کو مذاق بنا رہے ہیں، ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں کہ بہت ہمیں مزہ آ رہا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مصیبت کس وجہ سے آ رہی ہے، ہمیں عذاب کس وجہ سے آ رہے ہیں، ہمیں مشکلات کس وجہ سے آ رہی ہیں۔ جب جس طرح کے راستے پر جائیں گے، ایک طرف ہم کہتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلاؤ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں، لیکن دوسری طرف ہم کون سے اعمال کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم کہتے ہیں ہم بچ جائیں گے جس طرح بھی بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے نہ عیسائیوں کا نام لیا، نہ کافروں کا نام لیا، نہ مشرکوں کا نام لیا، نہ سکھوں کا نام لیا، اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا، صرف کس کا نام لیا؟ ایمان والوں کا، جو پہلے ہی اسلام پر ہیں، جو پہلے جنہوں نے لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ ان کا نام لے رہے ہیں۔ کیا ایمان والے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم یہ جانتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن ہم اس کلمے کا حق ادا نہیں کرتے۔
ہم اس کلمے کا مذاق اڑا رہے ہیں نعوذ باللہ، کیونکہ اگر ہم اس کلمے کا حق ادا کریں تو ہم میں یہ چیزیں موجود نہ ہوں، ہم میں یہ موجود ہو کہ ہم ان لوگوں کو جا کے روکیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ بھائی نہ روکو عیسائیوں کو، مسلمانوں کو روکو جا کے وہ جس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ میں تو شروع میں یہی کہنا تھا کہ اگر آپ کے پاس موبائل ہیں تو میری باتوں کو ریکارڈ کر لیں، لیکن میں نہیں کہا کہ شاید کوئی کرتا ہے، نہیں کہا، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں جتنا ہو سکے بچا جائے، کیونکہ جس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، جس طرف ہم آج کل کے بچوں کو پوچھ لینا کہ کافروں کے جو مشرکین کے جو ایونٹس ہیں یا عیسائیوں کے جو ایونٹس ہیں ان کے نام بتاؤ، پھٹ پھٹ بتائیں گے، ایسے بتائیں گے جیسے اردو کا سبق سنا رہے ہیں۔ ہم یہ پوچھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، یا ان کے دادا کا نام کیا تھا، ان کے پردادا کا نام کیا تھا، یا ان کے بچوں کا نام کیا تھا، کسی کو بھی نہیں آتا۔ ان کی بیگمات کے ازواج مطہرات کے نام کیا تھے، کسی کو بھی نہیں پتا۔ اب یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کی توفیق دی ہے، ان اعمال کی توفیق دی ہے کہ میں سوشل میڈیا کو اچھے طریقے سے استعمال کر رہا ہوں۔ میں اپنے جو رشتہ دار ہیں، مکمل خاندان ہیں، سب سے میں سوال جواب کرتا ہوں، دینی سوال، روز ایک دن سوال، ایک دن ان کا جو انہوں نے جواب دیا ہے ان کا میں ان کو رزلٹ، اس سے حوصلہ افزائی بڑھتی ہے۔ تو میں پوچھ رہا تھا کہ ازواج مطہرات کتنی ہیں؟ کسی نے کہا 6 ہیں، کسی نے کہا 8 ہیں، کسی نے کہا 9 ہیں، یعنی کہ مکمل کسی کو نہیں پتا کتنی ہیں۔ یہاں پہ پوچھ لیا جائے نا کہ جو کافروں کی جو یا مشرکین کی ان کے عید کب آتی ہے یا ان کے پروگرامز کب آتے ہیں، وہ سر بتائیں گے اس عید کو ہولی ہوتی ہے، اس عید کو دیوالی ہوتی ہے، اس عید کو، یہ سارا کچھ بتا دیں گے۔ نہیں پتا تو دین اسلام کا نہیں پتا۔ وہ اپنے جتنے بھی کام ہیں ہم میں کوٹ کوٹ کے بار رہے ہیں۔ کس طرح بار رہے ہیں؟ ٹی وی کے ذریعے، موبائلوں کے ذریعے ہمیں کوٹ کوٹ کے بار رہے ہیں۔ لیکن ہم بچے اپنے جو والدین ہوں بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ وہ موبائل میں چیزیں دیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، دیکھنے دو۔ بچہ رو رہا ہے، چھوٹا سا ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، بچہ رونا شروع ہوا ہے، اس کے پاس کوئی لگا کے پوائم لگا کے رکھ دیں گے کہ بچہ سو جائے گا آرام سے۔ بھائی تم نے بچوں کو سلانا ہے نا، بچے کو سلانا ہے، کوئی تلاوت لگا کے رکھ دو، اس سے بھی بچہ سو جائے گا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے نام لگا کے رکھ دو، اس سے بھی بچہ سو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی گانا لگا کے پاس رکھنا ہے، ضروری نہیں کہ پوئم لگا کے پاس رکھنا ہے۔ یا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ میں لے کے سکھائے گا۔ بچے جیسے جیسے بڑے ہوں ان کو کلمات سکھایا جائے، اللہ تعالیٰ کے نام سکھائے جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھائی جائے، چھوٹی چھوٹی صورتیں بچے کو سکھائی جائیں۔ میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، جب سے میں چھوٹے ہوتے سے بڑا ہوتے تک جتنی بھی، میں اسکول میں جب گیا تھا، میں پلے گروپ میں سیدھا نرسری میں گیا تھا، تو نرسری میں جا کے اسلامیات کی بک تھی، اس میں دعائیں تھی باتھ روم میں داخل ہونے کی، باتھ روم سے نکلنے کی، اس کے بعد کھانا کھانے کی، کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں، جو چھوٹی چھوٹی جو دعائیں تھیں۔ تو مجھے میری استانی جو ٹیچر تھی انہوں نے کہا کہ یہ سناؤ، بچے کا پہلا ٹیسٹ لیں گے، اس کو پھر نرسری میں ڈالیں گے، نہیں تو پلے گروپ میں ہی ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میری والدہ محترمہ نے کہا ٹھیک ہے، پہلے بچے کا ٹیسٹ لے لیں، پھر ٹھیک ہے نہیں تو پلے گروپ میں ڈال دیں۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹا سونے کی دعا سناؤ، میں نے سنا دی، اللہ بسمی کا منہ تو آئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا کھانے کی دعا سناؤ، میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2-3 دعائیں سنی، کہتی ہیں آپ کا بچہ تیار ہے، ادھر ہی رہنے دو، نہیں میں تو کہتی ہوں KG میں داخل کر دو۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بچپن سے ہی سکھانا شروع کر دو جس طرح کا آپ بنانا چاہتے ہو۔ تو بس یہی چھوٹی سی بات ہے، وقت تھوڑا زیادہ لگ گیا ہے، لیکن بات کو دھیان سے غور سے سوچئے، اس پر غور کریے کہ جو باتیں کی ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ اگر نہیں ٹھیک تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے یہاں پہ، آپ نے یہاں پہ غلط بولا ہے، تو اپنے الفاظ ٹھیک ہیں۔ میں نے پچھلے سال جب میں نے درس دیا تھا تو میں نے اس میں الفاظوں میں تھوڑا میں نے سخت الفاظ بولے تھے کہ جو شخص اس طرح کرتا ہے وہ کافر ہے، لیکن میں اپنے وہ الفاظ بھی میں کہتا ہوں کہ واپس لیتا ہوں، لیکن اگر جس طرح کے ہم اس طرح کے اعمال کریں گے تو ہم واقعی ان لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اگر ہم اس طرح کے اعمال کریں گے تو واقعی انہی لوگوں میں شمار ہوں گے۔ یہ میں نہیں، یہ قرآن جیت خود کہہ رہا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے
بچیں، جتنا ہو سکا بچیں، جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس سے دور رہا کریں۔ کس طرح دور رہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے ہم سے دور ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ہم جب اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ کثرت سے یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا یاد کریں گے، ایسا یاد کریں کہ ہمیں کوئی گناہ ہمارے پاس نہیں آ سکے گا، یا ہم کسی گناہ کے پاس نہیں جا سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچا کے رکھے، ہمارے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہیں ان سب کو گناہوں سے، جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے، گندا معاشرہ ہے، اس سے بچا کے رکھے، اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو اسلام کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرمائے، کیونکہ رحمت کی بارش نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، تو بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ بھی ہمارے گناہوں کا نتیجہ۔ کثرت سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، جتنے بھی ہیں، چھوٹے ہیں، بوڑھے ہیں، بڑے ہیں، ظاہر ہیں، باطن ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے اور ہمارے اوپر رحمت کی برکھا نازل فرمائے۔ اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، یا رحمن اغثنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ۔